امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزے کا عمل روکنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت کا نام شامل نہیں۔ ویزا پروسیسنگ روکنے کا عمل 21 جنوری سے شروع ہوگا۔ امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ اثر نو جائزہ لیے جانے تک غیر معینہ مدت تک رکا رہے گا۔ وزٹ ویزا کی درخواست دینے والے افراد متاثر نہیں ہوں گے۔ ایران، افغانستان، روس، صومالیہ، برازیل، نائجیریا اور تھائی لینڈ بھی شامل۔ جن ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزا روکا گیا ہے ان میں عراق، اردن، قازقستان، کویت، کرغزستان، لبنان، لیبیا اور نیپال بھی شامل ہیں۔ کانگو، روانڈا، سوڈان، شام، تنزانیہ اور ازبکستان کے لیے بھی امریکی امیگرینٹ ویزا روک دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان ممالک کے امیگرینٹ امریکی عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے استفادہ کرتے تھے۔ ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اوول آفس میں گفتگو۔ کہا یہ معلومات دوسری طرف کے بہت اہم ذرائع سے موصول ہوئی ہیں کہ ہلاکتیں رک گئی ہیں اور پھانسیاں نہیں ہوں گی۔ آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا، اب وہ نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بہت ناراض ہوں گے۔ ہمیں معتبر ذرائع سے بتایا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سچ ہے۔ کیا ایران کے خلاف کارروائی اب خارج از امکان ہے؟ صحافی کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا عمل دیکھیں اور جانچیں گے، لیکن ہمیں معتبر ذرائع سے اچھا بیان ملا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس فراقچی نے کہا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ ایران میں امن قائم ہے، صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ داعش طرز کے دہشت گرد کارروائیاں کیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں ورنہ وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ عزم کو بمباری سے توڑا نہیں جا سکتا۔ ہمیں ٹرمپ اور یورپی ممالک کی جانب سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ ایران نے آج صبح عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پرواز کے لیے بند کر دی۔ صرف بین الاقوامی پروازوں کی اجازت کے ساتھ فضائی حدود استعمال کرنے کی ایڈوائزری 2.25 گھنٹے کے لیے جاری کی گئی۔ امریکہ چند روز میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ مغربی فوجی حکام نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ امریکی جنگی بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیجا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ بھارت، اسپین، اٹلی اور پولینڈ کی اپنے شہریوں کو ایران فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت۔ جرمن حکام نے جرمن ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود میں داخل نہ ہونے کا نیا نوٹس جاری کر دیا۔ قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس العدید سے کچھ اہلکاروں کو نکلنے کی ہدایت جاری۔ برطانیہ کا بھی قطر کے امریکی فوجی اڈے سے اپنا عملہ نکالنے کا فیصلہ۔ قطر میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ کونسلر سروسز معمول کے مطابق جاری۔ ایران پر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی اتحادی ممالک میں امریکی فوجی اڈے ایران کے نشانے پر آئیں گے۔ سینئر ایرانی اہلکار کے مطابق ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی سمیت دیگر امریکی اتحادی ممالک کو خبردار کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کر دیں۔ ویڈیوز میں شرپسند عناصر کو مساجد اور دیگر مقامات کو آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فسادیوں کو ایران میں تیل تنصیبات، بجلی گھر پر حملوں کا بھی ٹاسک دیا گیا تھا۔ موساد پراکسیز کی ایرانی خفیہ ایجنسی کے اہلکار مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ ایران میں چھاپوں کے دوران پرتشدد واقعات میں ملوث مظاہرین گرفتار، پیٹرول اور دستی بم برآمد۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا۔ سفارتی حل کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قطر کی بامعنی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان بھی
علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کوئی تیسرا فریق روس ایران تعلقات کی نوعیت نہیں بدل سکتا۔ تعلقات روس اور ایران کے مفادات کے مطابق ہیں۔ امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنے رویے سے امریکہ ان قوانین کو نظر انداز کرتا ہے جن کو اس نے خود فروغ دیا، گلوبلائزیشن کا نام دیا۔ امریکہ اپنے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ اس طرح کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے امریکی ساتھی اعتبار کے قابل نہیں۔ امریکہ جیسا طاقتور ملک غیر مہذب طریقے سے اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی مسابقتی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند۔ گجرانوالہ میں دھند کے باعث کار اور ٹرک کی ٹکر، ایک شخص جاں بحق، 4 خواتین زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد ہمارے دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ بہت سے ممالک دفاعی ساز و سامان کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ تیمور ویپن کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے معاشی میدان میں کم عرصے میں بڑی پیش رفت دکھائی، معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اب ترقی کے لیے اقدامات کریں گے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے، معاہدے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو سراہا۔ کہا پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے CEO نے پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل فائنانس میں مضبوط امیدوار قرار دیا۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد کراس بارڈر ڈیجیٹل ادائیگی نظام پر تکنیکی تعاون ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد کی ملاقات۔ کراس بارڈر ڈیجیٹل فائنانس اور مضبوط مالی شمولیت پر گفتگو۔ وفد کے سربراہ نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کی اقتصادی صلاحیت کے مکمل امکانات کو محسوس کرنے کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل کا قومی ترقی میں ذمہ دار نجی شعبے کی شرکت کے لیے سازگار ماحول بنانے پر زور۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، مشاورتی عمل مکمل۔ فیصلہ آج متوقع۔ اپوزیشن اتحاد کے محمود خان اشرفزئی اپوزیشن لیڈر کے واحد امیدوار ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا اپوزیشن پر قائد حزب اختلاف کی تقرری کو ایشو بنانے کا الزام۔ کہا اسپیکر آفس ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ بانی PTI سے ملاقات کو مذاکرات سے مشروط کرنے سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو پاک بحرین تعلقات کا اہم ستون قرار دیا۔ صدر زرداری کو بحرین کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حکومت کا نئے کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کے نئے ڈیزائن کے بینک نوٹ متعارف کروائے جائیں گے۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئے کرنسی نوٹوں میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ استعمال کیا جائے گا۔ نوٹوں کے ڈیزائن میں پاکستان کے علاقائی اور جغرافیائی تنوع اور
تاریخی یادگاروں کو جگہ دی گئی ہے۔ خواتین کی قومی ترقی میں شمولیت بھی ڈیزائن کا حصہ ہوگی۔ ماحولیاتی تبدیلی جیسے اہم معاشرتی موضوعات کو بھی نوٹ کے ڈیزائن کا حصہ بنایا جائے گا۔ نئے کرنسی نوٹوں کا اجرا نومبر-دسمبر 2026 سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ ڈی آئی خان کی درابن روڈ پر دہشت گردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی، بنو سینٹرل جیل کے گیٹ پر دستی بم حملہ، جانی نقصان نہیں ہوا، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ کراچی کی ویرال کالونی عیدگاہ گراؤنڈ اور تھانہ مشکو کی حدود میں مبینہ مقابلے، 2 ملزمان ہلاک۔ کرنگی عوامی کالونی سے موٹر سائیکل چوری اور چھیننے والا 4 رکنی گروپ پکڑا گیا، ملزمان کی نشاندہی پر 30 سے زائد موٹر سائیکلیں برآمد، شہر کے مختلف علاقوں میں 5 ملزمان گرفتار۔ ایران سے پاکستانی شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری، پاک ایران سرحدی پوسٹ گبد رمضان سے مزید 11 طالب علم اور 33 زائرین وطن واپس پہنچ گئے۔ ایف آئی حکام کے مطابق 3 دنوں میں 377 پاکستانی ایران سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایران کی حمایت میں مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر مارچ، مظاہرین کے ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی اور اسرائیلی مداخلت کے خلاف نعرے، فسادیوں کی حمایت کی مذمت۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہ کرنے کا یقین دلایا، امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر پہلے حملہ نہیں کریں گے۔ روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے۔ ایران میں مظاہرے شروع ہونے سے چند دن پہلے اسرائیلی حکام نے روس کے ذریعے ایرانی قیادت کو مطلع کیا تھا۔ غزہ کے لیے عالمی استحکام فورس کی مزید معلومات 2 ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ بورڈ آف پیس میں شرکت کے دعوت نامے بدھ کو بھیجے گئے۔ بورڈ میں کون شامل ہوگا صدر ٹرمپ خود منتخب کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو یقین نہیں کہ حماس غیر مسلح ہو جائے گا، حماس کے ساتھ اگلے مرحلے یعنی غیر فوجی بنانے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ کرپٹو اور بلاک چین فیوچر آف فائنانس ہے۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے تیزی سے این او سی جاری کی ہے، جس میں برسوں لگتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ پہلے ہی کرپٹو وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، ہم اسے پروموٹ نہیں بلکہ ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ اب حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں نوجوانوں کو سیکھنے کے عمل کو تیز بنائے۔ معاملات ریگولیٹ ہونے سے ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ جب سے عہدہ سنبھالا ہے 1 روپیہ تنخواہ کی مد میں نہیں لیا، صرف ملک کی خدمت مشن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے، گرین لینڈ سے متعلق دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈنمارک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ پینٹاگون کا کنٹریکٹر وینزویلا آپریشن سے متعلق خفیہ معلومات لیک کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ گرین لینڈ کا امریکی ملکیت بننے سے انکار، گرین لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ کی واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات۔ گرین لینڈ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، مگر گرین لینڈ امریکی ملکیت نہیں بننا چاہتا۔ وینزویلا کے خلاف مزید کارروائی، امریکی سینٹ نے صدر ٹرمپ کو اختیار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا اقدام کانگریس سے مشروط کرنے کا بل 50 کے مقابلے میں 51 ووٹ سے مسترد۔ 3 ریپبلکن ارکان سینٹ نے تمام ڈیموکریٹس ارکان کے ساتھ مل کر ووٹ دیا تھا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ٹرمپ کے حق میں فیصلہ کن ووٹ ڈالا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 برس کے بچے جیسی ذہانت سے متاثر ٹرمپ نے دودھ کی پروسیسنگ سے متعلق عمل بتانے پر بچے کو صدارتی میڈل دے دیا، کہا کہ یہ سیاستدان حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر میں اس بچے کو میڈل دوں گا۔
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू होगा। इफ्तिताई रोज़ 3 मैच खेले जाएंगे। भारत और अमरीका की टीमें बुलवायो में मद्देमुकाबल होंगी। जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड और तंजानिया का वेस्ट इंडीज से होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर अंडर 19 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीनों मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अदबी मेले में फ़लस्तीनी नज़ात मुसन्निफ़ा की दावत मनसूखी पर दुनिया भर के अदीबों की मज़म्मत। मेले में बुलाए जाने वाले 180 अदीबों, फ़नकारों और अहम शख्सियात ने एहतजाजन मेले का बायकॉट कर दिया। मेले के मुंतज़मीन के 8 रुकनी बोर्ड में से चेयरमैन समेत 4 मुंतज़मीन भी मुस्ताफ़ी। मेहमानों की अक्सरियत के बायकॉट के बायस मेला मनसूख कर दिया गया। फ़लस्तीनी मुसन्निफ़ा रंदा अब्दुल फ़ताह को ना बुलाने पर मेले का बायकॉट करने वालों में न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन भी शामिल। बरतानिया की आलमी शोहरत याफ्ता अदीबा जेडी स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया की नंबर फिक्शन निगार हेलन गार्नर भी बायकॉट करने वालों में शामिल। और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर की ज़ेर तमाम 2 रोज़ा देखो फिल्म फेस्टिवल शुरू। पहले रोज़ नौजवान फिल्म मेकर्स की फिल्में और जामिया की म्यूज़िक सोसाइटी ने सदाबहार पंजाबी और फोक गीत पेश किए। फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद अलहमरा हॉल पहुंची। गुलकार जवाद अहमद और फोक गुलकार आरिफ लोहार ने भी गाने सुनाकर समा बांध दिया।